بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 138 ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب لترکبن سنن من کان قبلکم یا سنن من کان قبلکم۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ تم لوگ پہلے لوگوں کے طریقوں کو ضرور اختیار کرو گے۔ وبه قال حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی قال حدثنا سفیان عن الزہری عن سنان بن ابی سنان عن ابی واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمیں روایت کی سعید بن عبد الرحمن مخزومی نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے سنان ابن ابی سنان سے، انہوں نے ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خرج الی حنین، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین کے لیے روانہ ہوئے، مر بشجرۃ للمشرکین یقال لها ذات انوات، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مشرکوں کے ایک درخت پر ہوا جس کو ذات الانوات کہا جاتا تھا۔ یعلقون علیہا اسلحتہم، اس پر وہ اپنے ہتھیار لٹکایا کرتے تھے۔ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کیا، بعض نو مسلم صحابہ کرام بھی ساتھ میں تھے جو ابھی مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا درخت مقرر کر دیجئے جس طرح یہ مشرکین کے لیے ذات انوات ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، ھذا کما قال قوم موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ تو تم ایسی ہی بات کہہ رہے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جیسے کہ کافروں کے معبود ہیں۔ والذی نفسی بیدہ لترکبن سنت من کان قبلکم، کہ تم لوگ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ ضرور ان لوگوں کے طریقوں پر چلو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وہ ابو واقد اللیثی، اور ابو واقد اللیثی اسمہ الحارث بن عوف، ان کا نام حارث بن عوف ہے۔ وفی الباب عن ابی سعید و ابی ہریرہ، اس باب میں حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی روایات مروی ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں، پچھلے لوگوں کے راستوں اور طریقوں پر چلنے کا ذکر فرمایا ہے۔ لترکبن سنن من کان قبلکم، یہ واقعہ جو پیش آیا تھا غزوہ حنین کے سفر میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو کچھ نو مسلم صحابہ کرام جو ابھی تازہ مسلمان ہوئے تھے، احکام اور مسائل کا زیادہ علم تھا نہیں، تو اس لیے انہوں نے جب مشرکین کے اس درخت ذات الانوات کو دیکھا، یہ وہ درخت تھا جس کی وہ لوگ تعظیم بھی کرتے تھے، اس کے ساتھ اپنی تلواریں لٹکاتے تھے، اس کا طواف اور پرستش بھی کرتے تھے،
تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارے لیے بھی ایک درخت مقرر کیجئے جس پر ہم اپنے ہتھیار لٹکائیں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم تو ایسی ہی بات کہہ رہے ہو کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا کہ ہمارے لیے کافروں کا ایک خدا ہے تو ہمارے لیے بھی ایک خدا بناؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخر میں جو جملہ فرمایا جس کے مطابق اس باب کو عنوان دیا گیا ہے لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم ضرور ان لوگوں کے طریقوں پر چلو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ اب اس جملے کا کیا مطلب بن رہا ہے، کس طرح ان کے طریقے پر چلیں گے؟ تو دو مطلب محدثین حضرات نے اس کے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر تم لوگ اسی طرح باتیں کرتے رہے، یہ جیسے انہوں مسلم صحابہ کرام نے عرض کیا، تو عجب نہیں ہے کہ تم بھی ضلالت اور گمراہی کے اس راستے پر چل پڑو جس کو پچھلی امتوں کے لوگوں نے اختیار کیا تھا، وہ بھی انہی طریقوں کی وجہ سے گمراہ ہوئے تھے۔ تو اگر تم لوگ بھی یہی سوال کرو گے، یہی مطالب کرو گے تو پھر اسی راستے پر چلنے والے بن جاؤ گے۔ تو ایک مطلب یہ بن رہا ہے۔ دوسرا مطلب امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم لوگ گناہ اور نافرمانی میں ان کے موافقت کرو گے، کفر میں نہیں ہے بلکہ گناہ اور نافرمانی میں۔ چنانچہ جو گناہ پچھلی امتوں میں ہوئے ہیں اسی طرح کے گناہ اور معصیت کا ارتکاب اس امت کے لوگ بھی ضرور کریں گے۔ اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح معجزہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی اسی طرح بالکل واقعہ ہو رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے کس طرح کس قسم کے گناہ وہ اس امت میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ تو اس جملے کا مطلب کفر کے اعتبار سے نہیں ہے کہ جس طرح وہ لوگ کفر کے اندھیروں میں ڈوب گئے تھے تم لوگ بھی نہ، حاشا وکلا، ایسے مراد نہیں ہے، بلکہ گناہ اور نافرمانی ہے۔ تو اب گناہ اور نافرمانی کو اگر ہم دیکھ لیں تو امت کے دل و دماغ میں بھی اب گناہ کا سوال نہیں آتا، اب خیال بھی نہیں آتا۔ تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ جو انہوں نے پہلے ہی فرمایا تھا آج اسی طرح ہو رہا ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی کلام السباع، یہ باب درندوں کے کلام کے بارے میں ہے۔ وبه قال حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا ابی عن القاسم بن الفضل قال حدثنا ابو نضرة العبدی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی سفیان بن وکیع نے، انہوں نے روایت کی اپنے والد سے، انہوں نے قاسم ابن الفضل سے، انہوں نے ابو نضرة العبدی سے، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعة حتی تکلم السباع الانسا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک درندے انسانوں سے باتیں نہ کر لیں گے۔ وَحَتَّى يُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَزَبَةُ صَوْتِهِ وَشِرَاكُ نَعْلِهِ وَتُخْبِرُهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدُهُ، اور یہاں تک کہ آدمی کا کوڑے کا پندہ، عَزَبَةُ صَوْتِهِ کوڑے کا پندہ، اور اس کے جوتے کا تسمہ اس سے باتیں نہ کر لیں گے، اور انسان کی ران اس کو یہ بتایا کرے گی کہ اس کے اہل و عیال نے اس کے عدم موجودگی میں کون سے نئے کام اور کیا نئی بات کی ہے، یعنی اس کے عدم موجود میں جب یہ گھر میں موجود نہیں تھا تو پیچھے سے اس کے گھر والوں نے کیا کچھ کیا ہے اور کیا نہیں، تو وہ بھی اس کو خبر دے گی۔ وفی الباب، اس باب میں عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مروی ہے۔ وہذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، لا نعرفہ الا من حدیث القاسم ابن الفضل، ہم اس کو صرف قاسم ابن الفضل کے طریق سے ہی جانتے ہیں۔ والقاسم ابن الفضل ثقۃ مامون عند اہل الحدیث، ائمہ حدیث کے نزدیک قاسم ابن فضل یہ ثقہ ہے، مامون ہے، امین ہے۔ وثقہ یحییٰ بن سعید و عبد الرحمن بن مہدی،
اور ان کی توثیق یحییٰ ابن سعید اور عبد الرحمن ابن مہدی نے کی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہاں پر ایک اور پیشن گوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر ہو رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی علامات قیامت کے بارے میں فرمائی ہے کہ قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ درندے انسانوں سے باتیں کریں گے، اور صرف درندے نہیں بلکہ انسان کے کوڑے کا جو پندہ ہوتا ہے وہ بھی، انسان کے جوتے کا تسمہ ہوتا ہے وہ بھی، یہاں تک کہ اس کی ران بھی اس سے بات کرے گی کہ اس کے بعد اس کے گھر والوں نے کیا کیا اور کیا نہ کیا، یہ سب وہ اس کو بتائیں گے۔ قرب قیامت میں، قیامت کے علامات میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ یہاں پر یہ ایک بات یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احوال کی اطلاع دی کہ یہ درندے بات کریں گے، کوڑے کا پندہ بات کرے گا، تسمہ بات کرے گا اور یہ چیزیں ساری۔ تو اس کی اب اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ کس طرح ہوگا، اس کی شکل کیا ہوگی، نوعیت کیا ہوگی، تو یاد رکھیے گا یہ وقت ہی بتائے گا کہ اس کی شکل اور نوعیت کیا ہوگی، کس طریقے سے بات کریں گے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احوال بتائے۔ اب اس کی جو بھی صورت ہوگی تو وہ اسی وقت سامنے آئے گی جب یہ واقعہ ہوگا۔ قبل از وقت اس کی تعین کرنا یہ بہت ہی مشکل اور ناممکن ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی انشقاق القمر، یہ باب ہے شق قمر کے بارے میں۔ وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود عن شعبة عن الاعمش عن مجاہد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے ابو داود سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا انفلق القمر على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہوا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہدوا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گواہ رہو اس معجزے پر یا میری نبوت پر، دونوں معنی مراد لے سکتے ہیں۔ وفي الباب عن ابن مسعود وانس وجبیر ابن مطعم هذا حدیث حسن صحیح، اس باب میں عبداللہ ابن مسعود، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے روایات مروی ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، شق قمر کا معجزہ، چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا معجزہ ایک مشہور اور معروف واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا تھا، کفار مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نبوت اور رسالت کے لیے کوئی نشانی بطور معجزے طلب کی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ مکرمہ میں منی کے مقام پر تشریف فرماتے ہیں، اور یہ رات کا وقت تھا، چاندنی رات تھی پوری۔ تو مشرکین مکہ نے جب یہ مطالبہ کیا تو اللہ جل شانہ نے یہ معجزہ دکھلایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو کر ایک مشرق کی جانب اور دوسرا مغرب کی جانب وہ ٹوٹ کر چلا گیا، اور دونوں ٹکڑوں کے درمیان پہاڑ کی طرح حائل نظر آنے لگا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر منی پر جو بھی حاضر تھے ان سب کو کہا کہ دیکھو اور میری نبوت اس کی شہادت دو، یعنی اب تم لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ کام معجزہ وہ ظاہر ہو گیا۔ تو جب سب لوگوں نے صاف طور پر وہ معجزہ دیکھ لیا تو پھر اس کے بعد چاند کے دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے۔ اب اس کھلے
آنکھوں والے معجزہ، اس کا انکار کس طرح ممکن ہو سکتا تھا؟ مگر مشرکین تو تھے ہی مشرکین، عنادین تھے، تو کہنے لگے کہ تم نے جادو کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا معاذ اللہ۔ تو اب یہ تو وہ لوگ اپنا جان چھڑانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ ہمیں مسلمان نہ ہونا پڑے، تو اب وہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے کہا کہ تم نے جادو کر دیا۔ مگر یاد رکھیے گا کہ یہ صرف وہ لوگ بھی حقیقت وہ بھی جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف ان کے سامنے نہیں تھا بلکہ پوری دنیا میں شق قمر ہوا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد اطراف عالم سے آنے والے مسافروں سے جب اس بارے میں تحقیق کی گئی، ان لوگوں نے، مشرکین مکہ نے تحقیق کی، تو سب کے سب نے یہ اعتراف کیا کہ بالکل فلاں رات کو چاند 2 ٹکڑوں میں یہ تقسیم ہوا تھا اور پھر کچھ دیر بعد وہ واپس آپس میں جڑ گیا، مگر پھر بھی یہ بدبخت ایمان نہیں لائے کیونکہ ایمان ان کے مقدر میں ہی نہیں تھا۔ اب شق قمر کے واقعہ پر کچھ شبہات ہوئے ہیں لوگوں کی طرف سے، ان کی طرف آتے ہیں۔ عمومی طور پر 2 شبہات کیے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ جو یونانی فلسفے کے اصول پر کیا گیا ہے کہ آسمان اور تمام سیارات میں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ شق ہو جائے اور پھر آپس میں جڑ کر ایک ہو جائے۔ اس دعویٰ کے لیے ان لوگوں نے بہت سارے دلائل قائم کیے ہیں، مگر جتنے بھی دلائل ہیں وہ سب ہی بے بنیاد اور لغوا ہے۔ عقلی دلیل سے بھی آج تک شق قمر کا محال ہونا ثابت نہیں ہو سکا، کیونکہ معجزہ تو نام ہی اس چیز کا ہے جو عام عادت کے خلاف اور عام لوگوں کی قدرت سے خارج ہو۔ دیکھیں، ایک ہم چیزوں کو اپنے انسانوں کی قدرت سے، ان کے زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں، ایک اللہ جل شانہ کی قدرت ہے تو وہ تو ہر چیز سے بالا اور برتر ہے، اور معجزہ وہ ہوتا ہی خارق عادت ہوتا ہے، عام عادت کے خلاف ہوتا ہے کہ عام عادتاً وہ کام اس طرح نہیں ہوتا، لیکن پیغمبر کی نبوت کی تصدیق کے لیے اللہ جب معجزے کو ظاہر کرتے ہیں تو وہ خارق عادت ہوتا ہے، عادت کے خلاف وہ ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرا شبہ جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ شق قمر کا یہ واقعہ اگر پیش آیا ہوتا تو پوری دنیا کی تاریخ میں تو کسی تاریخ میں اس کا ذکر آ جاتا ہے، حالانکہ کسی میں بھی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، یاد رکھیے گا، یہ واقعہ میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا کہ یہ رات کے وقت پیش آیا۔ اب رات کے وقت مکہ مکرمہ میں رات تھی تو ضروری نہیں کہ پوری دنیا میں رات ہو، کہیں پر رات تو کہیں پر دن، کہیں پر کچھ وقت، کہیں پر کچھ اور وقت، تو اوقات وہ مختلف ہوتے ہیں دنیا کے ممالک میں۔ اور چلو جہاں پر یہ بھی مان لیتے ہیں کہ اکثر ممالک میں رات کا وقت ہی تھا، تو پھر رات کے وقت میں کون صرف چاند کو ہی تکتا رہتا ہے اور صرف چاند کو ہی وہ دیکھتا رہتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے کسی کی نظر پڑ جائے، پھر وہ اپنی چارپائی پر اپنی نیند میں وہ مگن، بالکل دنیا سے بے خبر اور غافل ہوتے ہیں۔ تو ہوتا چاند وہی آسمان میں ہی ہے، لیکن لوگوں کی نظر ادھر ہی نہیں جاتی، کیونکہ اب ہر وقت ایک ہی چاند ہے، روزانہ اپنے معمول سے نکلتا ہے، تو اس میں نئی بات تو کوئی ہوتی نہیں، تو لوگ کون سا اس کو تکتے رہتے ہوں گے۔ اور اس کی مثال ہم آج کل کے دور میں بھی لے سکتے ہیں، چاند گرہن جو ہوتا ہے، تو چاند گرہن مثال کے طور پر آج کل تو یہ اس کے لیے اعلانات کیے جاتے ہیں، اس کے باوجود کئی لاکھوں سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جو چاند گرہن سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ انہیں دیکھا ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اپنی جگہ پر ہے۔ پھر بھی آتے ہیں کہ آپ نے یہ شبہ کیا کہ بھائی کسی تاریخ میں اس کا ذکر نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا تاریخ فرشتہ جو کہ ہندوستان کی مشہور اور مستند تاریخ ہے، اس میں اس کا ذکر موجود ہے کہ ہندوستان کے مہاراجہ مالیوار نے یہ واقعہ خود دیکھا تھا، بچشم خود دیکھا، اور اس کو پھر اپنے روزنامچے میں بھی اس نے لکھ دیا۔ آج کل ہم ڈائری لکھتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے روزنامچے میں لکھ دیا، اور یہی واقعہ ان کے مسلمان ہونے کا سبب بنا۔ اس کے علاوہ یہ ہندو کی ایک اور کتاب مہابھارت نام ہے غالباً، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ تو
موجود ہونے کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے تاریخ کی کتابوں میں یہ بالکل مذکور ہے اور حق اور سچ ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہیں تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے باب کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔